علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل اللہ من فضلہ، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگتے رہو۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ آج موقع تو ایسا تھا کہ وقت پر پہنچ کر تقریر شروع کر سکوں، مگر بولتے ہیں نا کہ انسان چاہے کتنا بھی تیاری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت آپ سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کوشش تو یہ تھی کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، اور نکلا بھی وقت سے تھا، مگر موقع کچھ ایسا آ گیا کہ پہنچے تک یہ دیر ہو گئی۔ مگر اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ میں کچھ آپ کے سامنے بول سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتا سکوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کو مانگتے رہو۔ یاد رکھو، دنیا میں آپ کو ہر چیز ملنے والی ہے۔ اچھا کھانا ملنے والا ہے، اچھا بستر ملنے والا ہے، اچھا گھر ملنے والا ہے، ٹھنڈی ہوا ملنے والی ہے، اور دنیا کی ہر عیش و آرام آپ کو مل جائے گا۔ مگر آپ کو جو چیز نہیں ملے گی وہ کیا رہے گی؟ اللہ کا فضل و کرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل آپ کی طرف بھیجیں گے، گویا آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، تو جب آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھو، قرآن پاک کو میں کہتا ہوں کہ ایک بار زندگی میں صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اگر آپ جس دن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو صحیح آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ دن میں معلوم ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس میں جب آیتوں کو پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا ہی میں ہر چیز کو بتا دیا اور کہہ دیا کہ بندے یہ عمل کر، تیرے لیے فائدہ ہے، یہ عمل کر، تیرے لیے برکت ہے، یہ عمل کر، میرا فضل تیرے ساتھ رہے گا، تو یہ عمل کر، تیرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ جہاں فضل کا ذکر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر میں برکت کے لیے آپ کے ماں باپ کو رکھا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو۔ علماء کرام نے فضل کے معاملے کو بہت عمدہ پیمانے پر لکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر آ جائے گی اور آپ کا فضل و کرم ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کو گھر پر بچوں کو رکھا ہے، گویا دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ آپ کے گھر میں سب میں بڑی چیز آپ کے ماں باپ کو رکھا گیا ہے۔ کہا گیا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کرو، تم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، تم اپنے ماں باپ کو جھڑکی کے ساتھ بات نہ کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو۔ اور اس کو بتایا گیا ہے علماء کرام نے کیا؟ یہ بولا گیا ہے کہ دیکھو، تمہارے ماں باپ ہے، اگر تم تمہارے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو گے، تم ان کے ساتھ اچھی کلامی کرو گے، تم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہو گے، تم ان کے ساتھ کردار کے ساتھ رہو گے، تم ان سے ادب سے بات کرو گے، تم ان پر رحمت کی نظر ڈالو گے، تم ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو گے، تو یاد رکھو تمہیں اللہ کا فضل و کرم مل جائے گا۔ تو آج آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ماحول تو کچھ اور ہی طرف جا رہا ہے، معاملہ تو کہیں اور ہی طرف جا رہا ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی، غیر قوم کے ہیں، ماننے والے کسی اور کو ہیں۔ انہوں نے میرے سے پوچھے کیا کرتے آپ؟ میں بولا بھائی میں اسپیچ دیتا ہوں۔ اور کیا کرتے آپ؟ بولے میں ڈاکٹر ہوں، میں پیشنٹس کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے میرے سے بات کرتے کیا سوال کر رہی کہ بھائی آپ شوگر کے بارے میں کیا بولتے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ دیکھو،
सब चीज़ें हटा दो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है हमारे प्रॉफिट बोले कि तुम खाना कम खाओ, तुम्हारे से तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो मुस्कुरा दिया शख्स, मुस्कुरा कर कहा कि आपके प्रॉफिट क्या, हमारे भी बड़े बल के ये जा रहे हैं कि कम खाओ। फिर और आप तकरीर में क्या बोलते? तो मैं बोला देखो हमारा यही है कि आजकल जो मामला चल रहा है, जो दौर चल रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ। तो पूछा उसने मुझे कि टॉपिक्स क्या है, आप क्या बोलते? तो मैं बोला पहला टॉपिक ये है कि माँ बाप की अहमियत। तो आप यकीन मानिए वो जो दूसरों को मानने वाला है वो शख्स मुझे ये कहता है कि आप सही बात बोल रहे हैं। आजकल जो हालात हो रहे हैं कि एक बाप बैठा हुआ है और बेटा उनके सामने बैठा हुआ है और अपने पैर को अपने पैर पर रखकर ऐसा पैर को हिला रहा है और बाप को देख रहा है। बोलो क्या हुआ? कई गुनह खा रहे हैं, कई गुनह ले रहे हैं। ये आज मामला है। आप देखिए आजकल यही रवैया नजर आता है कि ये वजह क्या है इसके पीछे की। उन्होंने मेरे से पूछे तो मैं यही बोला कि हमारे बड़ों ने हमारे को तो सिखा दिया, हमने हमारे छोटों को नहीं सिखाया। हमने हमारे छोटों को अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं बताया, हमारे प्रॉफिट्स के बातों को नहीं बताया, रहने का तरीक़ा नहीं बताया, बल्कि मेरे और आपके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर हालात बता दिए, हर चीज़ को बयान कर दिया कि तुम माँ बाप की अहमियत को समझो। अगर तुम माँ बाप से अपनी माफ़ी तलब नहीं करोगे, साबिया वक्त है, मुँह से कलमा नहीं निकल रहा है, क्या कह रहे हैं आखिरी वक्त है, मुँह से कलमा नहीं आ रहा, क्या करना? कहा जा रहा है कि जाओ उनकी घर पर पूछो कि घर पर कैसे थे। तो कहा जा रहा है कि घर वाले घर हमारे सब पूरों के साथ अच्छे हैं, सबके साथ रहमदिली के साथ रहते हैं। कहा गया कि अच्छा माँ के साथ कैसा रवैया था? तो कहा जा रहा है कि देखो माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं था। तो कहा गया कि जाओ यही वजह है कि आखिरी वक्त है मगर ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा है। वही कुरान पाक में इरशाद होता है कि अगर तुम्हारी माँ बाप मौजूद है और उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो। देखो अल्लाह का फजल हासिल करने के कई तरीक़े हैं, सब में आसान तरीक़ा आपके पास आपके माँ बाप है, उनकी अहमियत को समझो, उनकी कदर करो। अल्लाह ताला मुझको और आपको नमाज का पाबंद बनाए और अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان محترم، یہ آیت کا جب بھی پڑھتا ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آزمائشوں کا ذکر کیا ہے اور جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبتوں پہ صبر کرنا بھول گئے ہیں اور جہاں ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے وہ بھی بھول گئے۔
جبکہ ہم کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہارے پہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ یہ کیوں آئیں گی؟ یہ وجہ کیا رہے گی؟ پہلے زمانے میں صحابہ کرام پہ مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئی، وہ اللہ کے طرف رجوع ہوئی، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کیے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی بدر سے لے کے ہر جنگ میں مدد فرمائی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم لاتعداد ماشاءاللہ مسلمان ہیں؟ یہ حکومت کی باتوں میں مت جائیے، ہم 18 کروڑ ہے، کوئی بولتا 22 کروڑ ہے، کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ بولتا۔ ہم کو گھٹا کے یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ تمہاری تعداد کم ہے، حالانکہ ہماری تعداد ماشاءاللہ بہت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کتنی ہے انہوں بتاتے نہیں، ہم گنتے بھی نہیں۔ اب میرے ہی دیکھ لو نا، میرے گھر میں میرے والد کو 2 بچے، میں ہی میری بہن، اور آج ماشاءاللہ میرے کو جو بچے ہیں، میرے کو 7 بچے ہیں، ان کو 7 بچے ہیں۔ ارے وہ 2 تھے وقت بھی تم 18 بول رہے ہیں، آج اتنے ہو گئے تو بھی تم 18 بول رہے ہیں۔ یہ پالیسی ان کی جو ہے مسلمانوں کو گھٹا کے پیش کرنا ان کی عادت ہے۔ ہم اگر بولتے بچے پیدا کرو تو بولتے گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ بولتی ایک ابھی بغلا بچہ ابھی 2 کے بعد کبھی کبھی، مگر 2 چیف منسٹر آئے، ایک ہمارے نائیڈو صاحب بھی ہے اس میں، انہوں بولے خوب پیدا کرو، خوب پیدا کرو، اپنی تعداد کو بڑھاؤ۔ اب کیا کر لیتے ہیں لوگ؟ اب ان کے پاس زبان نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہی سی ایم بول رہا بچوں کو زیادہ پیدا کرو۔ ہمارے والد واجد کا نعرہ تھا اگلا بچہ ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی، اور ماشاءاللہ آج بھی بہت لوگ 12 بھی بچے پیدا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پرسوں حال میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، تو کوئی اپنی جائیداد کا انہوں بٹوارا کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے میرے سامنے جو لسٹ لکھائی تو 13 بچے تھے، باقی بچیاں تھیں۔ اللہ ماشاءاللہ، کون بولتا ہم پیچھے ہیں بول کے؟ ہم بھی سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ، ہر فن میں ہم آگے ہیں، بچے پیدا کرنے میں ہم آگے، اللہ کی نافرمانیوں میں ہم آگے۔ ہمارے والد ماجد کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ہم مدراس میں ایک جگہ تقریر کرتے تھے ابا جان ہمارے، اور وہاں سے ہم ایک سامنے سے ٹاگس کے جاتے تھے، تو وہاں ایک ٹاگس پہ ایک لمبے چوڑے صاحب کی تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ہم کسی سے کم نہیں۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واقعی ہم کسی سے کم نہیں، جھوٹ بولنے میں ہم کسی سے کم نہیں، دھوکہ دینے میں ہم کسی سے کم نہیں، اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں، اللہ کی ناشکری کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں، میرے رسول کی محبت کے دعوے کرنے والوں میں ہم کسی سے کم نہیں، عمل نہیں کرنے والوں میں بھی ہم کسی سے کم نہیں۔ پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ارے اسی کے ماننے والے ہیں بول کے ابھی بھی رحم کیا ہوا ہے اللہ نے آپ پر میرے۔ تھوڑا بہت جو ایمان بچانا یہ اسی کا صدقہ ہے، آپ اور ہم جو شان سے جی رہی، ہمارا کلمہ جو ہے ہماری عزت ہے، ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہی ہمارے کو آج ہمارا محافظ بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہمارے صاحبزادے نے بھی جیسا فرمایا کہ ہماری اولادوں کو ہم قرآن سے واقف کرائے، ترجموں سے واقف کرائے۔ آج ہم کو افسوس یہ ہوتا ہے
کہ عربی تقریر کرنے تو سمجھ نہیں سکتے، مگر عربی تقریر کے بڑے خواہش مند، مولانا عربی تقریر ہونا، کیا سمجھے بابا عربی تقریر میں؟ امام صاحب جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے وہ بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ آج ہم اتنی تو ذہن میں بات رکھ لیں کہ خطبے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اتنا تو عربی سیکھ لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، آج سب سے بڑی ضرورت ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ یاد رکھیے، آپ بولیں گے کہ ایمان کی حفاظت کیسے کرنا؟ آج کل ہمارے اندر بہت سے ایسے کمیاں واقع پیش ہو جا رہی ہے جو ہم کو ایمان سے دور کر دے رہی ہے، اللہ سے دور کر دے رہی ہے، اللہ کے احکامات سے دور کر رہی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہر ایک مسلمان کا لازم فریضہ ہے۔ میرے صحابہ گھر سے تبلیغ کا کام شروع کیا، میرے آقا اپنے گھر سے پہلے کام شروع کیے، آپ کے گھر سے آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا، آپ نے عزیزوں کو اپنے بلا کر دین ان کے سامنے رکھا۔ دین رکھنا آپ کا کام تھا، دل میں اتارنا اللہ کا کام تھا۔ آپ اپنا کام کر دیجئے، اس کے بعد اللہ خود اللہ کا کام فرما دے گا۔ آپ بچوں کو اگر بتا دے کہ دیکھو بیٹے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل تمہارا دیکھ رہا ہے، تو کیا بچہ تمہارا غلط کام کرے گا؟ آج ہمارے گھروں میں ہم بچوں کو یہ خوف پیدا کیے کہ دیکھو بیٹے اگر آپ عمل غلط کریں گے تو دوزخ میں آپ کے لیے بہت خطرناک عذاب ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، باپ خوشی منایا، دنیا کے پیٹ میں آیا، باپ پہ ظلم شروع کر دیا، پھر خبر کے پیٹ میں باوا گیا، انہیں باوا کی جائیداد پہ عیش کیا۔ آپ اس کے بعد آخرت میں جائیں گے، بچہ فرض کیجیے آپ کے پیسوں کا استعمال اچھا کیا، آپ کو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ غلط کام کیا تو آپ کا جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ابھی سے آپ بچوں کو تیار کیجیے۔ آج ہماری اولادوں کو اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے میرے سے آ کے کہا مولانا بہت خوشی ہو رہی ہے، آج جمعے کی نماز کے وقت دکانیں بند ہیں۔ مولانا بیوقوف، کون سمجھدار بولا آپ کو؟ آج ہماری قوم اٹھ رہی 12 بجے، دکان کھل رہی 2 بجے۔ یہ اللہ کے واسطے بند نہیں ہے دکان۔ پہلے ہم کو وہاں نظر آتا تھا یہ منظر، مکہ مکرمہ وغیرہ میں، جدہ وغیرہ میں، اب وہاں بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے ڈور بند کر دی کہ ہمارے سامنے جانے میں بچھا دے رہے ہیں، امام صاحب کہاں ٹھہریں گے، انہوں کہاں ٹھہر کی نماز پڑھو، اور یہ بول رہے ہیں اپنی نماز ہو گئی۔ اتنی صفا نہیں بلکہ پوری روڈ خالی ہے یہاں سے وہاں تک۔ ہم لوگ ایسا بزرگوں سے مسائل بھی پوچھ لیجئے۔ ہمارے بچپنے میں اچھا یاد ہے مجھے، اتنی بات، چھوٹی چھوٹی بات علماء سے، امام صاحب سے پوچھتے تھے حضرت میں نماز میں یہ غلطی کر دیا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب انہوں یہ بول رہے ہیں میری نماز کو امام صاحب سے کہیں کو پوچھوں میں، کیا ضرورت ہے، میں پڑھ لیا قصہ ختم۔ ارے نماز میں جو آپ سے غفلت ہوئی ہے وہ تو امام صاحب سے پوچھ لو۔ نماز میں آپ نے جو کوتاہی کی ہے، 1 رکعت بعد میں آ رہی، امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے کے اٹھ کے چلے آ رہے، میں نے ہاتھ پکڑ کے رکا کے کہا کہ حضرت ایک نماز رکعت پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ انہوں گفتگو کر لیے تھے، اس لیے میں نے کہا نماز دہرانا پڑے گا آپ کو۔ کہا کہ مولانا آپ لوگوں کے باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، آپ سمجھ لو، بول کے نکل گیا ہوگا پٹھا۔ اگر بات نہیں کیے ہیں آپ تو آپ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور بات نہیں کیے، آپ کو کوئی اشارہ دیا آپ نماز مکمل کر لے سکتے، اور اگر آپ بات کر لیے ہیں تو پھر آپ کو 4 رکعت پورے کے پورے عصر کے پڑھنا ہے۔
یہ مسئلوں کو واقف ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ نمازیں ہماری ہو رہی سو ادھوری، وضو کرتے تو آدھے حصے کھلے ہوئے رہتے، چھٹے ہوئے رہتے۔ یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ذرا یہ معلومات کریے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے اور ایک نماز کے بارے میں ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آج ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے ستون بولے تو کیا ہوتا مولانا، آپ کو معلوم ستون؟ ارے ستون بولو پلر بابا، بیم آج کے زمانے میں۔ نماز بنیادی چیز ہے، وہ چھوڑ کے آپ چھت ڈال نہیں سکتے۔ جیسا بیم کے بغیر چھت نہیں پڑ سکتا، ویسے ایمان باقی رکھنا ہے تو پہلے نماز کو قائم کرو۔ اس لیے امام صاحب صبح میں ہمارے مؤذن صاحب کہتے، کیا فرماتے ہیں مؤذن صاحب؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیوں؟ آپ کو بتاتے دیکھو اٹھو اٹھو، نماز تمہاری نیند سے اچھی ہے۔ نماز سے غفلت ہو جائے گی تو دن تمام غفلتوں میں تمہارا وقت گزر جائے گا، دین سے غفلت ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ کو اور مجھے یہ طے کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں دین کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے امید رکھی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہا تو ہم یہ ضرور عمل کریں گے۔ جب آپ انشاءاللہ بولتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ سب بھول گئے، تھینک یو، گڈ بائے، بائے بائے، ہائے ہائے، ہماری زندگی میں گڈ بائے ہو گیا۔ اصل مقصد کو ہم چھوڑ دیے۔ مقصد زندگی ہمارا کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، میں کوئی چیز اچھی ہے، ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوب، بہت اچھی کام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے الفاظ ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ گڈ 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 گڈ، بچہ نماز پڑھا تو گڈ 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 بول رہا ہے، گڈ گڈ کیا ہے یہ گڈ گڈ کے مرو بول رہا ہے کیا بابا میرے کو؟ نماز پڑھے، اچھا ماشاء اللہ بیٹے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا بیٹے، آپ 2 رکعت پڑھے ہیں نا، اس کے بدلے 200 رکعت کا اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ارے اللہ کی ذات سے مایوس کیوں ہوتے؟ تم اچھی نیت سے 2 رکعت پڑھو، 2000 کا بھی ثواب دیں گا۔ دینے والا سخی ہے، بخیل نہیں ہے۔ سخی اتنا سخی ہے کہ آپ بے مانگے بھی آپ کے پیٹ کو بھر رہا اللہ نے۔ کتنے لوگ ہیں بولا صبح سے اللہ کا شکر ادا کر، کھانا کھا کے الحمدللہ، کتنے لوگ بولے یہ بولیا، سینے دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے، ہاتھ اٹھاؤ نہیں بولتا میں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے الحمدللہ، کتنے بار بولے؟ کوئی نہیں بولا ہو، کھائے، مرچی کم تھی، ٹیسٹ نہیں آیا کھانے میں، وہ مزہ نہیں تھا کھانے میں، جلدی جانا تھا آفس میں، مزے کے بغیر کھا لیا میں، یہی الفاظ پہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ وہ کھانے پہ سبحان اللہ بول کے اٹھتے، اللہ رات کے کھانوں تک برکت عطا فرما دے۔ اپنے رب کو یاد کرو میاں۔ اور آخری بات، اصل موضوع پہ میں جو تقریر شروع کرا تھا، وہ موضوع سب سے اہم یہی ہے کہ دور حاضر میں آپ کو حکومت سے ملنے والی جو آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور آپ کے اور میرے لیے جو گھر گھر سروے ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے گھر والوں کا نام ضرور لکھائیے، اپنی فیملی ممبرس کے تفصیلات ضرور لکھائیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ آج کل ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے کئی جو چیزیں ہمارے کو ملنا چاہیے ہم اس سے دور ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، وہ جو کالمہ بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، میں سب آئے میرے پاس، وہ 8 صفحے کا کالم ہے، اس میں کوڈ ورڈ لکھنا کہتے ہیں 1 2 5۔ اب کوڈ ورڈ میں لکھنا میں مسلمان ہوں تو فون نمبر
میں چھوٹی ذاتہ بھی ہے نا، ہمارے اسلام میں ذاتہ نہیں تھی، یہ کمبخت ذاتہ بھی بنا دیا، ہمارے کو بانٹنے کے پورے کام کر رہی ہیں لوگ، مگر ہم بٹیں گے نہیں، یاد رکھو۔ ارے ہم اس رسول کے امتی ہیں میاں، ہم بانٹنے نہیں آئے، ملانے آئے۔ ہم وہ رسول کے ماننے والے ہیں جو غیروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ایک دن غیروں کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ تو آپ جو گھر سروے ہو رہا ہے اس میں دلچسپی لیجئے، اپنے پڑھے لکھے نوجوان اپنے اطراف میں اپنے ساتھ لے کے ان کو گھومیے، ہر گھر کا سروے کرائیے، ہر بات کی تفصیل لکھائیے، تاکہ ہمارا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس رہے۔ اور جو آپ ہے وہ ضرور لکھائیے، اگر سید ہے تو سید لکھائیے، شیخ ہے تو شیخ لکھائیے، محمد ہے تو محمد شیخ ہی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ سب لکھائیں گے تو آپ کے ریکارڈ میں معلوم ہوگا کہ آپ کی تعداد کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی ڈنڈی ماریں گے، اس میں پھر بھی ڈنڈی ماریں گے، ان کی ڈنڈی مارنے کی عادت جاتی نہیں۔ یہ چوروں کے درباروں کے سب سجادے بنو ولا قوت الا باللہ، یہ پہرے دار ہے۔ تو آپ سے یہ امید ہے کہ میری دل کی بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں آ رہا تھا، ہمارے معین بھائی سے ملاقات ہوئی تھی۔ معین بھائی کہ ہمارے سندھی صاحب کے کینسر کی وجہ سے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ دے اور ان کے لیے اللہ بہتر فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے، اور ہر بیمار کو اللہ شفا دے، اور ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اور ہمارے خسرو پاشا کا جو گلبرگے کے سجادے ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بڑے نیک، بڑے خاموش مزاج پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی تھے، کئی بار ملاقاتوں کا موقع بھی ملا ہے۔ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرما اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور نشاط فاطمہ دواخانے میں ہے، جو دواخانوں میں اللہ ان کو شفا کے ساتھ گھروں کو واپس فرما دے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کا کاؤنٹر لگا ہے، ہر بار اپیل کرتا ہوں 10 روپے دے بولے تو 1 روپیہ دے کے جاتے، کیا طریقہ ہے؟ فری میں تقریر سن رہے ہیں، وہاں تو دکھے جاؤ۔ یہ دارالعلوم حیدرآباد آپ کا ادارہ ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم حیدرآباد مولانا عاقل صاحب علیہ رحمہ میرے والد واجد آپ لوگوں کے لیے قائم کیے ہیں، اور نہ میں ملازم ہوں وہاں کا، نہ میری اولاد ملازم ہے وہاں کی۔ ہم اپنے دارالعلوم سے 1 روپے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ لوگ دارالعلوم کا تعاون دل کھول کے کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔